بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بھارت میں ہر 4 منٹ پر ایک شخص اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے۔ وائلڈ لائف کی آبادی میں تشویشناک کمی۔ سوشل میڈیا کو نفرت انگیز تقاریر کو بطور ثبوت محفوظ کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے کورونا کا خطرہ جان بوجھ کر کم ظاہر کیا۔ MQM پاکستان کی لندن میں پارٹی پراپرٹیز کے لیے قانونی کارروائی۔ عرب لیگ کا امارات اور اسرائیلی معاہدے کی مذمت سے انکار۔ امریکہ نے چائنا کے 1000 طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے۔ کیا امام کعبہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی حمایت کر دی؟ پوری دنیا عالمی وباؤں سے مقابلہ کرنا پاکستان سے سیکھ سکتی ہے، عالمی ادارہ صحت۔ پورے یورپ کو ترکی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے، فرانسیسی صدر۔ ایک ایسا پتا جو آپ کو 80 سال تک صحت مند رکھے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت میں 2019 میں تقریباً 1,40,000 افراد نے مختلف اسباب کی بنا پر اپنی خود کی جان لی۔ اس طرح اوسطاً 381 افراد نے اور ہر 4 منٹ پر ایک شخص نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ بھارت کے ادارے NCRB کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں مجموعی طور پر 1,39,123 لوگوں نے مختلف اسباب کی بنا پر اپنی خود کی جان لی، جو 2018 کے مقابلے میں 3.4% زیادہ ہے، اور فی 1 لاکھ آبادی کے لحاظ سے اس میں 0.2% کا اضافہ ہوا ہے۔ ادارے NCRB نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملکی سطح پر گاؤں کے مقابلے میں شہروں میں یہ واقعات زیادہ ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 53.6% لوگوں نے رسی سے، 25.8% زہر سے، 5.2% پانی میں ڈوب کر، جبکہ 32.4% لوگوں نے خاندانی مسائل اور بیماری سے تنگ آ کر 17.1% لوگوں نے اپنی جان لی، جن میں 70.2% مرد اور 29.8% خواتین تھیں۔ بھارتی حکومتی ادارے NCRB کے ڈیٹا کے مطابق ان میں یومیہ مزدوروں کی تعداد میں زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ادارے کا کہنا تھا کہ اس تعداد میں کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور شامل نہیں ہیں۔ یومیہ مزدوروں کی اس تعداد میں پچھلے برسوں کے دوران مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ ادارے کا مزید کہنا تھا کہ 2019 میں ایسے واقعات میں 67% یعنی 90,000 سے اوپر نوجوان تھے۔ ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک عالمی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ 1970 کے بعد سے وائلڈ لائف کی آبادی میں تشویشناک طور پر 70% کی کمی آئی ہے، جس پر فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ جنگلی حیوانات اور نباتات کی آبادی میں سن 1970 سے 2016 کے درمیان تشویشناک شرح سے 70% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ شدید گراوٹ اس بات کا اشارہ ہے کہ فطرت تیزی سے اجڑتی جا رہی ہے اور ہمارے نظام کی ناکامی پر خبردار کرنے کے لیے کرۂ ارض پوری شدت سے اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ادارے نے خشکی اور پانی میں پائے جانے والے 4,000 سے زیادہ حیوانات اور مختلف حیاتیات پر معلومات جمع کرنے کی کوشش کی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زرعی زمین اور کاشتکاری کے لیے جنگلات کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے اور جنگلی حیاتیات کی آبادی میں کمی کی سب سے بڑی وجہ جنگلوں کا خاتمہ ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ زمین کے قدرتی وسائل کا حد سے زیادہ استحصال بھی وائلڈ لائف کی آبادی میں کمی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ زمین کا تقریباً 1/3 حصہ اب خوراک پیدا کرنے کے لیے وقف ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ یہ بہت تعجب خیز بات ہے کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ قدرتی دنیا پر بالآخر ہم کس طرح کے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ اس تحقیق کے مصنفین کا کہنا تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء کو کم ضائع کرنے اور زیادہ ماحول دوست غذاؤں کی طرف توجہ کرنے سے مدد مل سکتی ہے، لیکن اس طرح کی منظم کوششوں کی بین الاقوامی سطح پر ضرورت ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں مزید تاخیر کی گئی تو پھر اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا کہ اسے دوبارہ بحال کرنے میں اشروں لگ سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو نفرت انگیز تقریر اور دیگر غیر قانونی پوسٹوں کو بطور ثبوت محفوظ کرنا چاہیے تاکہ انہیں قانونی چارہ جوئی میں بطور ثبوت استعمال کیا جا سکے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایسے مواد کو ہٹا دیتے ہیں جو تشدد کو ہوا دیتے ہیں یا فروغ دیتے ہیں۔ وہ فی الحال اس مواد کو اس انداز سے محفوظ نہیں کر پا رہے کہ تفتیش کاروں اور محققین مجرموں کا محاسبہ کرنے کے لیے اس مواد سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس سال کی پہلی سماہی میں فیس بک نے 6.3 ملین پوسٹ کو پروپیگنڈا قرار دے کر 25.5 ملین کو تشدد کے فروغ کی وجہ سے اور 9.6 ملین کو نفرت انگیز تقاریر کی وجہ سے فیس بک سے ہٹا دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے کورونا کے مہلک ہونے کے معاملے پر اپنی ہی قوم کو بری طرح گمراہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے کورونا وبا کا خطرہ جان بوجھ کر کم کر کے ظاہر کیا اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ ان کا مقصد افراتفری پھیلنے سے روکنا تھا۔ صدر ٹرمپ کا فروری مارچ میں دیے گئے تفصیلی انٹرویو کا کچھ سنسنی خیز حصہ سامنے آیا ہے جس میں صدر ٹرمپ نے صحافی کو بتایا تھا کہ وہ کورونا وبا کا معاملہ کم کر کے پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ افراتفری نہ پھیلے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے صحافی کے سامنے 7 فروری کو ہی یہ تسلیم کر لیا تھا کہ کورونا مہلک ہے۔ انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا مہلک وائرس ہے جو محض سانس لینے سے ہی منتقل ہو جاتا ہے۔ امریکی صدر نے صحافی کے سامنے مانا تھا کہ محض سانس لینے سے اس کا منتقل ہونا بہت ہی پیچیدہ ہے اور یہ بھی کہ کورونا سخت زکام سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ جبکہ دوستو اس معاملے پر عام لوگوں میں صدر ٹرمپ کی باتیں یکسر مختلف تھیں۔ 10 فروری کو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ کورونا اپریل کی گرمی میں غائب ہو جائے گا۔ وہ مارچ میں لوگوں کو لیکچر دے رہے تھے کہ کورونا عام زکام سے بھی کم مہلک ہے۔ MQM پاکستان نے لندن میں پارٹی کی 7 پراپرٹیز کے حصول کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ لندن ہائی کورٹ میں الطاف حسین، بھائی اقبال حسن اور دیگر 5 افراد کے خلاف درخواست دی گئی ہے۔ لندن میں MQM پاکستان کی پراپرٹیز کی قیمت 10 ملین پاؤنڈ سے زیادہ ہے۔ جن پراپرٹیز پر دعویٰ دائر کیا گیا ہے ان میں الطاف حسین کی رہائش گاہ بھی شامل ہے۔ وکلاء نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی ٹرسٹ قوانین کے تحت MQM پاکستان ہی ان پراپرٹیز کی قانونی حقدار ہے۔ عرب لیگ نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے معاہدے کی مذمت کے لیے فلسطین کی جانب سے جمع کروائے گئے قرارداد کے مسودے کو خارج کر دیا ہے۔ عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کی ویڈیو کانفرنس میں فلسطینی قیادت کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین ہونے والے معاہدے کی مذمت کے لیے قرارداد کا مسودہ جمع کروایا گیا تھا جس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ تاہم عرب ممالک اور فلسطینی قیادت نے بعد ازاں قرارداد میں 2002 کے عرب امن معاہدے اور 2 ریاستی حل پر زور دینے پر اتفاق کیا۔ دوستو بعض عرب ممالک نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کیے گئے معاہدے کو جائز تسلیم کرنے کی شکلی قرارداد میں شامل کروانے کی کوشش کی، تاہم ان عرب ممالک کے نام سامنے نہیں آ سکے۔ امریکہ نے چائنا کے 1000 طلبہ اور محققین کے ویزے منسوخ کر دیے۔ امریکی حکومت نے صدر ٹرمپ کے 29 مئی کے صدارتی حکم نامے کے تحت چینی طالب علموں اور محققین کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہوئے ان کے ویزے منسوخ کیے ہیں۔ صدر کے حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ ایسے چینی طلبہ اور محققین جنہیں امریکی سیکیورٹی کے لیے رسک سمجھا جائے ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان کی طرف سے ایک بار پھر امریکی اقدام کو چائنا کے غیر منصفانہ کاروباری معاملات، انڈسٹریز کی جاسوسی اور کورونا کی ریسرچ چرانے کی کوشش کی وجہ قرار دیا۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چینی محققین اور طلبہ کے خلاف ویزا ایکشن صدر ٹرمپ کے صدارتی حکم نامے کے تحت لیا گیا ہے۔ دوستو امریکہ میں 2018-2019 میں چائنا کے 3,70,000 طلبہ امریکی یونیورسٹیز میں انرولڈ ہوئے تھے۔
امریکی محکمہ خارجہ کے حکام نے ویزا منسوخی کی زد میں آنے والے طلبہ اور محققین کو ہائی رسک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ میں چینی طلبہ کی کل تعداد کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ہم چائنا کے ایسے حقدار طلبہ اور محققین کو خوش آمدید کہتے ہیں جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے فوجی تسلط کے مقصد کی حمایت نہیں کرتے۔ دوستو، کیا امام کعبہ عبد الرحمن السدیس نے بھی سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین تعلقات قائم ہونے کا اشارہ دیا ہے؟ برطانوی میڈیا آؤٹ لیٹ دی نیو ارتھ نے امام کعبہ سے منسوب ایک خبر شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے دوران امام کعبہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے، جس پر مسلم دنیا کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خطبے کے دوران امام کعبہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کا اشارہ دیتے ہوئے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان باہمی تعاون اور برداشت کا درس بھی دیا تھا۔ دوستو، یہ بڑی عجیب خبر ہے۔ میڈیا آگے لکھتا ہے کہ اس موقع پر امام کعبہ نے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی بیان کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ امام کعبہ کا اپنے خطبے میں کہنا تھا کہ یہودی ہمسایوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس برداشت کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ امام کعبہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے لیے اپنی ڈھال گروی رکھ دی تھی، اور جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے یہودیوں کی زمین سے انہیں کاشتکاری کے لیے حصہ دیا۔ امام کعبہ نے اس خطبے کے دوران لوگوں کو یہ نصیحت بھی کی کہ وہ اپنے لیڈر سے وفادار رہیں اور گمراہ طبقات اور گروپوں کے پروپیگنڈے سے دور رہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا صارفین کے علاوہ دنیا بھر کی مذہبی شخصیات بھی امام کعبہ کے اس بیان پر غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں۔ ان مذہبی شخصیات میں معروف مصری عالم دین محمد الصغیری اور موریتانیہ کے عالم دین محمد الشنقیطی اور دیگر شامل ہیں۔ ان علماء کرام کا کہنا ہے کہ امام کعبہ اسرائیل کے ساتھ مسلم دنیا کے تعلقات قائم ہونے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ اسلام کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کو اس سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو ایسے 7 ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے جنہیں مستقبل کی عالمی وباؤں سے مقابلے کے لیے قابل تقلید مثال قرار دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو 7 ایسے ممالک کو قابل تقلید مثال کے طور پر پیش کیا ہے جن سے پوری دنیا عالمی وباؤں سے مقابلہ سیکھ سکتی ہے۔ ان ممالک میں پاکستان، اٹلی، تھائی لینڈ، منگولیا شامل ہیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے یورپی اقوام پر زور دیا ہے کہ وہ ترکی کے حوالے سے ایک متحد اور واضح پالیسی اپنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی بحر روم اور لیبیا میں اپنی پالیسیز کی وجہ سے اب یورپ کا حلیف نہیں رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپین کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ناقابل قبول رویے کے حوالے سے واضح اور سخت موقف اپنانا چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ یورپی ممالک کو ترک صدر کے بارے میں صاف اور ٹھوس موقف اپنانے کی ضرورت ہے جو ان دنوں ناقابل قبول رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ترکی اپنے اس رویے کی وجہ سے مشرقی بحر روم کے علاقے میں شراکت دار نہیں ہے۔ دوستو، حال ہی میں فرانس کے وزیر خارجہ نے ترک صدر رجب طیب اردوان کو خبردار کیا تھا کہ ترکی کو یونان اور قبرص کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع کی وجہ سے یورپی یونین کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، اس خبر کا خود انالیسز کیجئے کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر ایک ایسا پودا بھی ہے جس کے پتے کا اگر آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو 80 سال تک آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اس پتے کے استعمال سے کھانسی سے لے کر کینسر تک کی بیماریوں میں اس کے حیرت انگیز اثرات خود محسوس کر سکتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں خطرناک بیماریوں کو ختم کرنے کی اس میں حیرت انگیز صلاحیت موجود ہے۔ یہ پودا تقریباً ہر علاقے میں ہی پایا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں گلوئے کی۔ گلوئے کی جڑ اور بیل جتنی مفید ہے اس کے پتے بھی ہماری صحت کے لیے 1000 گنا زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔
عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ گلوئے کی جڑ کو تو استعمال کرتے ہیں تاہم اس کے پتے کو پھینک دیتے ہیں، مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ گلوئے کے پتوں میں بھی ایسے فوائد پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے آپ 80 سال تک صحت مند رہ سکتے ہیں۔ گلوئے کے پتے مسلسل استعمال کرنے سے کینسر سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ گلوئے کے پتوں کا استعمال انسانی جسم میں کینسر کے سیلز کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ آئندہ کے لیے کینسر ہونے کے امکان کو بھی بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تحقیق کار کہتے ہیں کہ صبح سویرے گلوئے کے پتوں کا خالی پیٹ استعمال کریں۔ روزانہ 1 یا 2 پتے کینسر کے خلاف نہایت ہی مفید تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ پتے موٹاپے کے خلاف بھی نہایت ہی کارگر ثابت ہوتے ہیں، جسم میں موجود سخت سے سخت چربی بھی پگھلا دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر گلوئے کے پتوں کے استعمال کے ساتھ دن میں 30 یا 40 منٹ کی ایکسرسائز آپ کو آپ کے مطلوبہ اہداف پورے کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے گلوئے کے پتوں کو بہت مفید مانا جاتا ہے، اور اسی لیے دل کے مریضوں کو ڈاکٹر حضرات گلوئے کے پودے کی جڑ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے ہمارے جسم میں موجود کولیسٹرول کی مقدار کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور دل مضبوط رہتا ہے۔ یہ پتے بلڈ پیوریفائی کے طور پر کام کرتے ہوئے ہمارے خون میں موجود فاضل مادوں کو باہر نکالتے ہیں اور جسم میں تازہ اور صحت مند خون بناتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔